Assalamu alaikum. This is lecture 9 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about the experimental research and applied research. But before that, let's have a look at what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about the scientific nature of psychology and we discussed different research methods employed by psychologists. Primarily, we talked about the descriptive research methods that psychologists use. We talked about different things. First of all, scientific nature of psychology, then steps of scientific method, the ways of identifying a research problem, research methods in psychology, descriptive and experimental research, descriptive research methods including observation, different types of observation, correlational research, surveys and unobtrusive measures of behavior. آج کے لیکچر میں ہم کچھ مزید ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس کی بات کریں گے اور اس کے بعد ایکسپیریمنٹل ریسرچ اور اپلائڈ ریسرچ کے بارے میں دیکھیں گے. پہلے ڈسکرپٹیو ریسرچ. پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ڈسکرپٹیو میتھڈس کی بات کی, اس میں سے کچھ میتھڈس کا ذکر ہونا باقی ہے. آج ہم ان میں سے سب سے پہلے کنٹینٹ انالیسس کی بات کریں گے. کنٹینٹ انالیسس از اے پارٹ آف آرکائیول ریسرچ, این اپروچ فار سسٹمیٹکلی کیٹیگرائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا کنٹینٹ آف دا بہیویئر اور اٹس ریلیٹڈ ایسپیکٹس ویریبلس بینگ اسٹڈیڈ. یعنی ہم بہیویئر یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسپیکٹس, کچھ چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کا ہم کانٹینٹ یا اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ نمونہ یا سیمپل حاصل کرتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کچھ گولز کو, کچھ ٹارگیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. The analysis may cover contents of live human behavior, books, journals, magazines, poetry, drama, movies, folk tales, TV programs, school textbooks and curricula, advertisements, and much, much more. Inferences are made and conclusions are drawn after objective identification of specific characteristics of contents. Content analysis is done keeping specific goals, objectives, themes and constructs in mind. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا کنٹینٹ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اس سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کنٹینٹ میں کیا چیز تلاش کر رہے ہیں. ان کانسیپٹس کو یا ان کانسیپٹس کو یا ان گولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کنٹینٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے جو کہ ہم ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. مثلاً کنٹینٹ انالیسس آف ٹیکسٹ بکس ود ریفرنس ٹو جینڈر ایکوٹی اینڈ ایکوالٹی. ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں یونیسیف نے تعاون کیا اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اسکولوں میں جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں اس میں جینڈر کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے. یعنی میل اور فیمیل کردار جب دکھائے جاتے ہیں تو اس میں فیمیل کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کسان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سب کتابوں میں یہ دکھائی دیا کہ کسان ہمیشہ مرد کے روپ میں ہوتا ہے, یا جب ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیشہ مرد دکھایا جاتا ہے, یا لیب ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جو شخص ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر مرد ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمیں ٹیکسٹ بکس کے کنٹینٹ انالیسس کے بعد معلوم ہوا. یعنی سب کتابوں کے کنٹینٹ کو سامنے رکھا گیا اور اس میں دیکھا گیا کہ کس کس جگہ پر میل کیریکٹر تھا, کس کس جگہ پہ فیمیل کیریکٹر تھا, اور فیمیل کیریکٹرز کس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں اور میل کیریکٹرز کس طرح سے. Another example is that of a study done on portrayal of women in media, especially television. یعنی اس میں ہم نے ٹی وی کے پروگرامز لیے, ڈرامے لیے, خبریں لیں اور کچھ ٹاک شوز لیے, اور اس میں دیکھا گیا کہ ان میں جو فیمیل کردار ہیں
وہ کس طرح کے دکھائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہمیں بہت سی ایسی معلومات ملی. مثلاً ڈاکٹر عام طور پہ میل ہوگا, بہادر انسان ہمیشہ میل ہوگا, فیمیل عام طور پہ ڈرپوک ہوگی, فیمیل عام طور پہ خوبصورت اور خوش شکل ہوگی, فیمیل عام طور پر کم تعلیم یافتہ ہوگی, اور مرد عام طور پہ زیادہ پڑھا لکھا اور پروفیشنل ہوگا. یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ان سب ٹی وی پلیز جو کہ مختلف چینل سے آتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا اور پروگرامز کو دیکھا, اور پھر ذہن میں یہ چیز مد نظر رکھی کہ اس میں رولز جو ہیں میل اور فیمیلز کے وہ کس طرح سے دکھائی دیتے ہیں. کنٹینٹ انالیسز ایک وائڈ ویرائٹی آف مٹیریل کو کور کر سکتا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا ہیومن بیہیویئر کا کوئی اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں, فلمیں ہو سکتی ہیں, کتابیں ہو سکتی ہیں, نیوز پیپرز ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ نے کرائم کا ریٹ دیکھنا ہو کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے ملک میں کرائم کے ریٹ میں کیا تبدیلی آئی, تو اس کے لیے کنٹینٹ انالیسس ایک بہت اچھا طریقہ ہوگا. پچھلے 10 سالوں کے اخبار لے لیجئے اور اس میں کرائم کی خبروں کو تلاش کرنا اور نوٹ کرنا شروع کر دیں. اس سے آپ کو خود بخود وہ معلومات مل جائیں گی جو انڈیکیٹ کریں گی کہ پچھلے 10 سالوں میں کرائم کا ریٹ بڑھا, کم ہوا یا ایک جیسا ہی رہا. اس سلسلے میں ہم ایک اور ریسرچ میتھڈ کی بات کریں گے جو کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈ میں شامل ہے. بذات خود ایک میتھڈ ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے میتھڈ کو اسسٹ کرنے کے لیے یا سپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از فوکس گروپس. فوکس گروپس آر اے ویرائٹی آف انٹرویوز کنڈکٹیڈ ان اے گروپ سیٹنگ. جیسے ہم پچھلے لیکچر میں سرویز کی بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے انٹرویوز استعمال کیے جا سکتے ہیں, کویسچنرز استعمال کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ ایک ٹیکنیک فوکس گروپس بھی استعمال کی جاتی ہے. یعنی جب آپ ایک وقت میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرنا چاہتے ہو تو بجائے اس کے کہ انڈیویجولی سب کو انٹرویو کیا جائے, ان سب کو اکٹھے ایک جگہ پر بٹھا کر ایک گروپ کے طور پہ ان سے انٹرویو کیا جائے. فوکس گروپ ایک سروے کی سپلیمنٹری ٹیکنیک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور الگ سے بذات خود ایک انڈیویجول ٹیکنیک کے طور پر بھی. دا ریسرچر ان فوکس گروپس ٹاکس ٹو دا پارٹیسپینٹس ان آرڈر ٹو لرن اباؤٹ دیئر اوپینینس, ایٹیٹیوڈس, پریفرنسز, لائکس, ڈس-لائکس اینڈ ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر ریزنز اور کازز. یعنی جو ان کی لائکس, ڈس لائکس, ایٹیٹیوڈس ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا کازز کار فرما ہیں. یوز ایز اے سورس آف ڈیٹا کلیکشن ان سرویز بٹ آلسو یوز ادروائز ایز ویل. جیسے ہم نے پہلے کہا سروے میں بھی ڈیٹا کلیکشن کے لیے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے فوکس گروپس استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے فوکس گروپ آن اٹس اون بھی ایک ٹیکنیک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایک اور ٹیکنیک جو کہ ہم ڈسکرپٹیو کے ہی دائرے میں شامل کریں گے دیٹ از میٹا انالیسز. میٹا انالیسز شاید ریسرچ کی سب سے ماڈرن اپروچز میں شامل ہے. میٹا انالیسز بنیادی طور پہ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے اور جس میں کمپیوٹر اسسٹنٹ جو ہے درکار ہوتی ہے. میٹا انالیسز اسٹیٹسٹکس بیسڈ میتھڈ. اٹس اے میتھڈ آف ریویوئنگ ایگزسٹنگ ریسرچ لٹریچر ان دا سیم فیلڈ اباؤٹ دا سیم فینومینا. یعنی کسی ایک فیلڈ میں کسی ایک ایشو کے بارے میں, کسی ایک پرابلم کے بارے میں اگر بہت سی ریسرچز کی گئی ہیں تو میٹا انالیسز میں ان سب کو یکجا کر کے ان کا اسٹیٹسٹیکل انالیسز کیا جاتا ہے اور ان سب کی بنیاد پر فائنل کنکلوژنس ڈرا کیے جاتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں 50 ریسرچز ہوئی ہوں اور 50 ریسرچز کی مختلف فائنڈنگس ہوں. کچھ آپ کے ہائپوتھیسس کو پروف کر رہی ہوں, کچھ ڈس پروف کر رہی ہوں, کچھ تھوڑی سی فیور میں ہوں, کچھ تھوڑی سی اگینسٹ میں ہوں. تو الگ الگ جب ہم ان اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں ایک سالڈ فائنل کنکلوژن نہ مل سکے. اسی کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹس نے میٹا انالیسس کا طریقہ بنایا جس میں کمپیوٹرز کی مدد لیتے ہوئے, اسٹیٹسٹکس کی مدد لیتے ہوئے ان سب ڈیٹا کو, سب کنکلوژنس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور انالیسس کے بعد فائنل کنکلوژنس جو ہیں لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں. The analysis covers the results of several independent experiments within the same field. Computer-aided statistical analysis yields overall conclusions in meta-analysis. یہاں تک ہم ان میتھڈس کی بات کر رہے تھے جو
بنیادی طور پہ ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈز میں شامل ہیں. لیکن جو میتھڈ سائیکالوجی کو ایک سائنس کا درجہ دلوانے میں پیش ہے اور جس کے بغیر شاید سائیکالوجی سائنس ہو ہی نہ, وہ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈ. As we discussed in the earlier lectures, the experimentation carried out by psychologists at different phases in the early stages of psychology contributed a lot towards the scientific nature of psychology. We talked about the first lab in Leipzig, Germany, long time ago, and then the thing kept on growing and improving and making contributions. Experimental research method is what makes psychology a science. Basically, the scientific approach, the scientific technology and methodology is used for studying human behavior and mental processes in the laboratory setting when we are using the experimental research methods. There is a variety of experimental research methods available to the psychologists. In this lecture, we will talk about some of them. First of all, we will talk about the basic nature of experimental research, the nature of psychological experiments and why they are used, and some of the types and categories available to us for conducting lab research. First of all, we will see what experiments are. Experimental research uses experimental method. That is the use of experimentation for studying a phenomenon. Experimental design is another term used here. Experimental design means the plan, structure or layout of an experiment. And then experiment itself, it means the variable of interest, that is the independent variable, is manipulated or altered, and the effect of this manipulation or alteration is studied. What we are saying is that in an experiment, we are interested in seeing the effect of certain variables. جس ویریبل کا افیکٹ ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. اس کو ہم بدل کر مینیپولیٹ کر کے آلٹر کر کے اس کا افیکٹ دوسرے ویریبلس پر یعنی بیہیویئر پر اور باقی چیزوں پر دیکھتے ہیں, اور یہ ہماری ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی مین ایسنس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی کیا ضرورت ہے, اینڈ وائی ڈو سائیکالوجسٹ کنڈکٹ ایکسپیریمنٹس. They conduct experiments because they can help us in testing hypotheses, and also we can test the impact of a treatment or program on behavior. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم ریسرچ میں جب ہم ریویو آف لٹریچر کر لیتے ہیں تو ہم ہائپوتھیسز بنا لیتے ہیں, یعنی ایک مفروضہ یا ایک اسپیکولیٹو اسٹیٹمنٹ. ایکسپیریمنٹس ان ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پروگرام یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر پر کیا اثر ہے. مثال کے طور پہ کوئی ڈرگ, کوئی سلیپنگ پل, کوئی وائٹامن, گلوکوز, یہ بہت عام سی چیزیں, یا روم ٹیمپریچر کا اثر کسی شخص کی پرفارمنس پر. ان چیزوں کو اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایکسپیریمنٹ ہی بہترین طریقہ ہوگا. اس کے علاوہ the main feature of experimentation is control, یعنی ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں جو چیز پاسبل ہے اور جو کسی بھی اور ریسرچ میتھڈ میں اویلیبل نہیں ہے وہ ہے کنٹرول. اور کنٹرول کا فیکٹر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کو باقی میتھڈ سے بہتر اور اسٹرانگ پروو کرتا ہے. کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کو, سب ویریبلس کو اپنی مرضی کے مطابق مینیپولیٹ کرتے ہیں. جن ویریبلس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, اور جن میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایکسپیریمنٹ پر اپنا کوئی اثر نہ ڈالیں. جب ہم ایکسپیریمنٹیشن کی اور ایکسپیریمنٹس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ویریبلس کیا ہیں جن کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم پہلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ ویریبل ایک ایسی چیز ہے
جو کہ ویری کر سکتی ہے, جو بدل سکتی ہے, اس کی کوالٹی تبدیل ہو سکتی ہے, اس کا لیول چینج ہو سکتا ہے. یعنی اینی تھنگ دیٹ کین ویری ان ٹرمز آف اٹس کائنڈ اور ان ٹرمز آف اٹس لیول. جیسے ابھی ہم نے کہا کمرے کا ٹیمپریچر اور اس کا اثر اگر ہم نے دیکھنا ہو لوگوں کی پرفارمنس پر, تو کمرے کا ٹیمپریچر ایک ویریبل ہے کیونکہ وہ چینج ہو سکتا ہے, گھٹ سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے, اسٹیبل رہ سکتا ہے. ایکسپیریمنٹ میں 3 طرح کے ویریبلس ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے ہمارا تعلق رہتا ہے. The first variable is the independent variable, dependent variable and control variable. Independent variable or IV, the variable whose impact is being studied, that is manipulated in terms of kind or level. یعنی جس ویریبل کا امپیکٹ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. ابھی ہم اس کو آگے IV کہیں گے, اور یہ وہ ویریبل ہے جس کو ہم چینج کرتے ہیں, آلٹر کرتے ہیں, اس کا لیول بدل سکتے ہیں, اس کی ٹائپ بدل سکتے ہیں. لیول بدلنے کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپریچر کا اثر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں, آپ اس کو 10 ڈگری کر سکتے ہیں, 20 ڈگری کر سکتے ہیں, 50 ڈگری کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیولس چینج ہو گئے. ڈپینڈنٹ ویریبل اور DV is the measure of behavior on which the impact of independent variable is being studied. Control variable is a potential independent variable that can have an impact upon dependent variable. It has to be controlled. یہاں پہ انٹرسٹنگ بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم روم ٹیمپریچر اور پرفارمنس کی بات کر رہے تھے تو روم ٹیمپریچر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا, لوگوں کی یا اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہمارا ڈپینڈنٹ ویریبل ہو گیا, یعنی وہ ویریبل جس کے اوپر انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اپنا اثر ہو سکتا ہے یا ہوگا. تیسری طرح کا ویریبل کنٹرول ویریبل ہے, یعنی ایسا ویریبل جو ڈپینڈنٹ ویریبل پر یعنی پرفارمنس پہ اپنا اثر ڈال سکتا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایکسپیریمنٹ کے دوران اس کا کوئی اثر پرفارمنس پر ہو. مثال کے طور پہ ہم پرفارمنس کے اوپر کمرے کے ٹیمپریچر کا اثر دیکھ رہے ہیں, لیکن اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کی پرفارمنس کو متاثر کرتے ہیں, مثلا بھوک. آپ ایکسپیریمنٹ کو دوپہر کو 3 بجے رکھ لیتے ہیں, کمرے کا ٹیمپریچر بڑھا کر اور گھٹا کر اس کا اثر اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پر دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ پاسبل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ صبح سے لیب میں بھوکے بیٹھے ہوں اور ان کو بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اچھی نہ ہو, جس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس ڈاؤٹ فل ہو گئے, مشکوک ہو گئے. ہمارے لیے کہنا آسان نہیں ہوگا کہ پرفارمنس میں یہ کمی یا ابتری آیا کمرے کا ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے تھی یا بھوک کی وجہ سے. سو دا تھرڈ ٹائپ آف ویریبلس ہیو ٹو بی کیپٹ انڈر کانسٹنٹ کنٹرول in a psychological experiment. 2 types of groups are used in a typical experiment: experimental group and the control group. Experimental group is the group that is treated with the independent variable, whereas the control group is the group which does not get any treatment at all. It is kept constant. یعنی experimental group وہ group ہوگا جس پر ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا استعمال کریں گے اور اس کو چینج کر کے آلٹر کر کے دیکھیں گے. مثلا وہ گروپ جس کو ہم ایک ایسے کمرے میں رکھ رہے ہیں جس کا ٹیمپریچر ہم ویری کر کے اس کے اثرات اس گروپ کی پرفارمنس پر دیکھ رہے ہیں. کنٹرول گروپ دوسری طرف وہ گروپ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل استعمال نہیں کیا جائے گا, یعنی کمرے کا ٹیمپریچر اس کے لیے تبدیل نہیں کیا جائے گا. Experimental designs can be of different types. Primarily, there are 2 types of experimental designs: within subjects design and between subject design. Within subjects design اور between subjects design کی بات ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائن ایکسپیریمنٹ کے لیے جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی کہا اس میں ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ. لیکن کلاسیکل ایک ٹپیکل یا آئیڈیل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں عام طور پہ 2 گروپس بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو 2 دفعہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ 2 دفعہ ان کی ریڈنگس لی جاتی ہیں. اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کو ہم
کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کہتے ہیں. ایک کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں سب سے پہلے جیسے کہ اس ڈائیگرام سے دکھائی دے رہا ہے ہمارے پاس ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا which is measured on the dependent variable. We also have a control group. That group is also measured on the dependent variable. The experimental group is treated by the independent variable in the second half and then measured on the dependent variable. Readings from the control group are also taken in the second half, but this group does not get any treatment of the independent variable. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو گروپس لیے انڈیپینڈنٹ گروپ اور کنٹرول گروپ. پہلے ہم نے دونوں گروپس کی ویسے ہی ریڈنگز لے لی. جب مثلاً ہم بات کر رہے تھے روم ٹیمپریچر کی اور پرفارمنس کی, پہلے ہم نے دونوں کی پرفارمنس کی ریڈنگز لے لی. اس کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کو روم ٹیمپریچر ویری کر کر کے اس سے ٹریٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ریڈنگز لی. جبکہ کنٹرول گروپ کو ہم نے ایسا نہیں کیا, دونوں دفعہ ہم نے اس کی ریڈنگز ویسے ہی ڈپینڈنٹ ویریبل کے بارے میں لے لیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں اسی ڈائیگرام کی فارم میں. مثلاً ایکسپیریمنٹل گروپ از میجرڈ آن اسٹریس لیول, یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریس لیول اپنا کیا اثر ڈالتا ہے. کنٹرول گروپ کو بھی ہم نے میجر کیا اسٹریس لیول کے اوپر, اور اسٹریس لیول ہمارا اس اسٹڈی میں ڈپینڈنٹ ویریبل ہے. اب ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کو سافٹ میوزک سنوایا, جس کے بارے میں ہمارا ہائپوتھیسس تھا کہ سافٹ میوزک کی وجہ سے اسٹریس کا لیول اور ٹینشن کا لیول کم ہو جاتا ہے. سافٹ میوزک سنوانے کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹل گروپ کی ریڈنگس ڈپینڈنٹ ویریبل یعنی اسٹریس لیول کے بارے میں لیں. کنٹرول گروپ کو ہم نے اسی کنڈیشن میں رکھا, کوئی تبدیلی نہیں کی, اس کو سافٹ میوزک نہیں سنایا اور اس کا ہم نے اسی طرح سے ریڈنگ لے کر نوٹ کر لیا. یعنی یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کنٹرول گروپ کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے تو اس کو ہم دو دفعہ ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اور دو ریڈنگز کیوں لے رہے ہیں. یہ چیز جیسے ہم نے کہا کہ کنٹرول ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں. وی وانٹ ٹو بی شیور دیٹ the changes that took place in the stress level were really a result of soft music and not a result of time lapse. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ اسٹریس کا شکار تھے, کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا اسٹریس لیول شاید خود بخود ہی کم ہو گیا ہو اور یہ کمی میوزک کی وجہ سے نہ آئی ہو. اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں شور ہونے کے لیے کہ ہمارے نتائج صرف اور صرف سافٹ میوزک کی وجہ سے تھے, ہم کنٹرول گروپ لیتے ہیں اور اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اور کچھ وقفے کے بعد اس کی ریڈنگ ہم دوبارہ لے لیتے ہیں. So this is the basic design of a classical experimental design, جس میں دو گروپس لیے جاتے ہیں اور ان کو دو دفعہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا دو دفعہ ریڈنگ لی جاتی ہے. Coming back to the basic experimental designs, first of all we have the within subjects design. Within subjects design سے مراد وہ ڈیزائن ہے جس میں ہم سبجیکٹس کا ایک ہی گروپ لیتے ہیں, اس گروپ کو ایک دفعہ ہم بغیر انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کی ریڈنگ لیتے ہیں بغیر انڈیپینڈنٹ ویریبل کے, اور اس کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل دیا جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے کے بعد اس کی ریڈنگس دوبارہ سے لی جاتی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گروپ اپنا کنٹرول گروپ بھی ہے اور ایکسپیریمنٹل گروپ بھی. یعنی ہم بجائے اس کے کہ کنٹرول گروپ کی پرفارمنس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں, ہم اسی گروپ کی پرفارمنس کو اپنی ہی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. وہی پرانے ایکسپیریمنٹ کی طرف اگر ہم جائیں, روم ٹیمپریچر اور پرفارمنس, تو اس میں ہم ایک ہی گروپ لیں گے, پہلے اس کی پرفارمنس ویسے میجر کریں گے, پھر اس کو روم ٹیمپریچر کے مختلف ویریشنس کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پرفارمنس کا ایک ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے اس گروپ کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑا یا نہیں. بفور آفٹر نو کنٹرول گروپ ڈیزائن از دا بیسٹ ایگزامپل آف ود ان سبجیکٹس ڈیزائن. In this type of a design, we have the same group which is at times treated by the independent variable and at times it is not treated. اس طرح کے ڈیزائن کو ہم اس ڈائیگرام کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں. اس ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ کچھ بلاکس جو ہیں وہ سفید ہیں اور کچھ شیڈڈ. سفید بلاکس وہ ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو استعمال نہیں کیا گیا, اور شیڈڈ بلاکس وہ ہیں جس میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس طرح کے ڈیزائن کو ہم اے بی ڈیزائن بھی کہتے ہیں. اے سے مراد ہے جب صرف ڈپینڈنٹ ویریبل پہ میجر کیا جائے, بی سے مراد ہے جب انڈیپینڈنٹ ویریبل انٹروڈیوس کرنے کے بعد ریڈنگس لی جائیں. یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی گروپ لے کے پہلے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر میجر کرتے ہیں, پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر میجر کرتے ہیں, اور پھر سے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. یعنی ہم شور ہونا چاہ رہے ہیں کہ جو نتائج ہمارے خیال میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ہیں وہ واقعی ہی اسی ویریبل کے نتائج ہیں. اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی تبدیلی صرف وقت گزرنے کے ساتھ آئی ہے تو وہ تبدیلی ہم شور ہوں کہ یہ وقت کی وجہ سے, اور اگر وہ ٹریٹمنٹ کا اثر ہے تو بھی ہم شور ہوں کہ وقت گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا, فرق صرف تب پڑا ہے جب ٹریٹمنٹ دیا گیا. Varieties of before after no control group designs are available. We call them the reversal design, and you can extend this design the way you like. اگر آپ اس ڈیزائن کو دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے تو اس میں پہلے کے 4 بلاکس بھی ہیں جو اے بی ڈیزائن میں ہیں, اور اگر ہم اس میں آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید بلاکس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو ڈیزائن ہے اس میں انفیکٹ 8 بلاکس. یعنی اگر ہم کسی ایسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کسی ایسے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ کسی ڈرگ کے افیکٹ, تو ہم یہ چانس نہیں لے سکتے کہ ہم صرف 2 دفعہ میجرمنٹ کر لیں, ایک دفعہ ڈرگ دے دیں, ایک دفعہ ڈرگ نہ دیں, کیونکہ بعض ڈرگز ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر ان کو ان وائزلی اور بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا جائے تو ان کے غلط اثرات ہو سکتے ہیں. اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے خاص طور پہ میڈیکل سائنس میں جب اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں تو اس سائیکل کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر ریڈنگ لیں, پھر ٹریٹمنٹ دیں, پھر اس کے بغیر ریڈنگ دیں, پھر اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل سے انٹروڈیوس کروائیں. اتنی دفعہ یہ کیا جائے کہ فائنلی آپ شور ہو جائیں کہ ہاں یہ نتائج جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی کی وجہ سے ہیں, کسی تیسرے ویریبل یعنی کنٹرول ویریبل کی وجہ سے بھی نہیں. یہاں پہ یہ کہنا بے جانا ہوگا اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ کنٹرول ویریبلس جیسے کہ ہم نے کہا تھا ایک تیسری قسم کے ویریبلس ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹ کے نتائج پر اپنا اثر ڈال سکتے ہیں. اس طرح کے ویریبلس کو اکثر انٹرویننگ ویریبلس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, یا کنفاؤنڈنگ ویریبلس یا ایکسٹرینیس ویریبلس. آپ کو جہاں کہیں بھی ان میں سے کوئی نام دکھائی دے یا آپ اس کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان ویریبلس کی بات کر رہے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرح ہمارے ایکسپیریمنٹ پر, ہمارے ڈپینڈنٹ بیہیویئر کے اوپر, ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ دیم ٹو ہیو این امپیکٹ اپان آر ریزلٹس, اینڈ دیز آر دا ویریبلس دیٹ وی وانٹ ٹو کنٹرول اینڈ دیٹ وی ڈو کنٹرول in the experiment in the lab setting. Between subjects designs is the second variety of experimental designs. Between subjects design میں ہم ایک گروپ کے بجائے ایک سے زیادہ گروپس لیتے ہیں, یعنی ہم مختلف گروپس میں پائے جانے والے ممبرس کی پرفارمنس کا موازنہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. کسی شخص کا یا کسی سبجیکٹ کا پرفارمنس کا لیول اس کی اپنی پرفارمنس لیول کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بجائے ہم بالکل اسی طرح کا ایک اور گروپ لیتے ہیں. ایک گروپ کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, یعنی اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور دوسرے گروپ پر نہیں کرتے. اور جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ٹریٹمنٹ ملا ان کی پرفارمنس کیا تھی یا ان کے بیہیویئر پہ کیا اثر پڑا, اور جن لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا ان کے بیہیویئر پہ کیا اثر پڑا. بٹوین سبجیکٹس ڈیزائنس کی بھی بہت سی ورائٹیز ہیں جو کہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, جن میں سے ایک ورائٹی تو کلاسیکل ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے. اس ڈیزائن میں ہم نے 2 گروپس لیے تھے اور ان کو 2 دفعہ میجر کیا تھا. ایک عام اور پاپولر مثال بٹوین سبجیکٹس ڈیزائن کی جو کہ اکثر استعمال کی جاتی ہے, دیٹ از آفٹر اونلی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن.
आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बिटवीन सब्जेक्ट्स डिज़ाइन की एक पॉपुलर टाइप है, यानी इस तरह के डिज़ाइन में हम आम तौर पर 2 ग्रुप्स लेते हैं, आप चाहें तो 2 से ज़्यादा ग्रुप्स भी लिए जाते हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं उसके कितने लेवल्स को हम देखना चाह रहे हैं, और बाज़ औक़ात 1 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बेसिक फॉर्म में 2 ग्रुप्स लिए जाएंगे, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों ग्रुप्स की एक ही दफ़ा रीडिंग ली जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लासिकल डिज़ाइन की बात की थी, उसमें 2 दफ़ा रीडिंग्स ली गई थी, एक बिफोर ट्रीटमेंट एक आफ्टर ट्रीटमेंट, और दोनों ग्रुप्स की 2-2 रीडिंग्स थी। लेकिन आफ्टर ओनली डिज़ाइन में हम एक ही बार एक रीडिंग लेते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप्स की। एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे ग्रुप को कंट्रोल रखा जाता है, यानी उस पर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हम देखना चाहते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने से इंसान की मेमोरी पे क्या असर होता है। ऐसा करने और इस तरह के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं। इसमें हम एक ग्रुप को, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको हम विटामिन बी का इस्तेमाल करवाएंगे, और दूसरे ग्रुप को, जो कि कंट्रोल ग्रुप है, उसको इस तरह के कोई सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसा करने से पहले जाहिर है हम उनकी ये पहचान कर लेंगे कि वो दोनों ग्रुप एक जैसी मेमोरी के मालिक थे। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप के लोग वैसे ही मेमोरी में अच्छे हों और दूसरे लोगों का हाफजा वैसे ही कमज़ोर हो। एक सी मेमोरी के लोगों को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को विटामिन देंगे, कंट्रोल ग्रुप को नहीं देंगे। कुछ अर्सा गुजरने के बाद, जो कि हमने पहले से सोच रखा होगा, हम उनको मेमोरी का एक टेस्ट देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जिन लोगों ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया उनकी मेमोरी के टेस्ट पे परफॉर्मेंस कैसी थी, और जिन लोगों को ये सप्लीमेंट नहीं दिया गया उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और उनकी मेमोरी का लेवल कैसा था। अगर हमें रिज़ल्ट से ये मालूम हो कि जिन लोगों ने सप्लीमेंट इस्तेमाल किया था उनकी मेमोरी पहले से अच्छी हो गई थी, तो हम कह सकेंगे कि हाँ, सप्लीमेंट ने मेमोरी पर असर डाला। इसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि कंट्रोल ग्रुप में कोई तब्दीली या इम्प्रूवमेंट ना हुई हो, यानी अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की मेमोरी की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई और कंट्रोल ग्रुप की ऑलमोस्ट वैसी ही रही या थोड़ी बहुत तब्दील हो गई, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट ने मेमोरी पर अपना अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिया है। और अगर दोनों ग्रुप्स में कोई फ़र्क नहीं निकला तो हम ये कहेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट का मेमोरी पर कोई असर नहीं पड़ता या कुछ ख़ास असर नहीं पड़ता। यहाँ पे एक सवाल हमारे जहन में उठना चाहिए, और वो ये कि जब हम 2 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब हम मेमोरी की एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हमने 2 ग्रुप्स बनाए हों तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इत्तेफाक से ऐसे लोग आ गए हों जिनकी मेमोरी बाकियों की निस्बत शार्प हो, या उनको मेमोरी के टेस्ट करने की प्रैक्टिस हो, या वो अक्सर औकात IQ के टेस्ट दे चुके हों, या वो मैथमेटिक्स या कोई ऐसी चीज़ या साइंस पढ़ते हों, नेचुरल साइंस, जिसमें चीज़ों को ज़्यादा याद रखना पड़ता हो और उन्हें ऐसा करने की प्रैक्टिस हो। जबकि कंट्रोल ग्रुप में, यानी वो ग्रुप जिसको हम कोई सप्लीमेंट नहीं दे रहे, उसमें खुद ब खुद ऐसे लोग आ गए हों जिनकी मेमोरी शायद उतनी अच्छी ना हो जितनी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाने वाले लोगों की। अगर ऐसा हो जाए तो फिर से ये एक कंट्रोल वेरिएबल होगा, यानी जब हमने 2 ग्रुप्स को तकसीम किया या 2 ग्रुप्स को फॉर्म किया तो हमने गलती से इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग और कंट्रोल ग्रुप के लोग मेमोरी के मामले में एक जैसी सलाहियत के मालिक होने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस तरह की गलतियां आमतौर पर नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि ये गलतियां हों ही ना। तो उसका एक तरीका निकाला गया, उसमें हम ये करते हैं कि जिन लोगों को हमने इन ग्रुप्स में लेना है, पहले हम उनकी उस क्वालिटी के ऊपर मेजरमेंट कर लेंगे जिसके बारे में रिसर्च हो रही है। मेमोरी वाली एग्जांपल लें तो हम एक ऐसा ग्रुप लेंगे
جس میں دونوں گروپس میں جانے والے لوگ شامل ہوں. اس کے بعد ہم ان کی میموری کی اسیسمنٹ کر لیں گے, یعنی ایک بیس لائن ڈیٹا لے لیں گے, ایک بیس لائن بنا لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ اس میں کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. ان کو ہم رینک کر لیں گے, سب سے کم اسکور والے لوگ ان سے اسٹارٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ اسکور والے لوگوں تک چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان میں سے ایک شخص کو ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھیجیں گے, ایک کو کنٹرول گروپ میں بھیجیں گے. یعنی اچھی میموری والوں میں سے ایک اس گروپ میں جائے گا, دوسرا دوسرے گروپ میں جائے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ سب سے کم یا کمزور میموری والے لوگوں تک پہنچ جائیں گے, اور ان میں سے بھی آدھے لوگوں کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھیجیں گے, آدھوں کو کنٹرول گروپ میں. الٹیمیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دو گروپس جو ہم نے فارم کیے وہ میچڈ گروپس ہوں گے, یعنی دونوں گروپس میں ایک جیسی میموری رکھنے والے لوگ ہوں گے. میچنگ کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جن کے بارے میں ہم اس وقت نہیں, شاید کسی اور وقت بات کریں, یا شاید جب آپ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا پورا کورس پڑھیں. یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دونوں گروپس, یا ہو سکتا ہے ہم 3 یا 4 گروپس استعمال کر رہے ہوں, ان سب کے سبجیکٹس میچڈ ہونے چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے, اور جس چیز کے بارے میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں وہ سب کے سب ایک سی کیپیبلٹی کے اور صلاحیت کے مالک ہوں, تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ یہ ظاہر کریں کہ جو بھی اثرات ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کے سوچ رہے تھے وہی اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کسی اور چیز کے اثرات نہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جب ہم ایکسپیریمنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہے. If you compare it with observation, you will see that observation was a simple process. The observer went to the situation and observed the things the way they occurred. He or she recorded them, came back home and analyzed the findings. If you look at the archival research, you could go to the library, go through the books, newspapers, journals, articles, movies, took out the required information that you wanted, and then you analyzed that. No complications were involved in that type of research. But if you look at the experimental research, it is a complicated, complex process. Then why do we conduct experiments? We have very solid reasons for conducting experimental research in spite of the difficulties and complexities involved in this process. So, advantages and disadvantages of experimental research have to be kept in mind. Talking about the disadvantages or demerits, we can see that artificiality of behavior is a possibility. یعنی ہم جب لیب کے انوائرمنٹ پہ لوگوں کو بٹھائیں گے, ان کو کوئی ٹیسٹ دیں گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پرفارمنس کو دیکھا جا رہا ہے, تو شاید وہ ایک نیچرل طریقے سے پرفارم نہ کریں, آرٹیفیشل طریقے سے بیہیو کریں. دین سیکنڈلی, سبجیکٹس میں بی انڈر اسٹریس اور پریشر. یعنی سبجیکٹس خاص طور پہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہے ہیں یا بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور بعض اوقات آپ ایڈلٹس کو بھی جب استعمال کریں اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ ایکسپیریمنٹل پروسیس کی وجہ سے, لیب کے انوائرمنٹ کی وجہ سے اور انسٹرکٹر کی انسٹرکشنز کی وجہ سے ان لوگوں میں کچھ اسٹریس یا ٹینشن پیدا ہو جائے اور ان میں سے کچھ لوگ گھبرا جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھک جائیں اور اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس نیچرل پرفارمنس نہ ہو. تھرڈلی, اٹس اے ٹائم کنزیومنگ اینڈ ایکسپینسو میتھڈ. ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرنے میں کیونکہ ہم ایک ایک چیز کو باری باری دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویریبلس کو ایک ایک کر کے مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور اکثر اوقات جب ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ہم ایک ویریبل کو ویسے کا ویسا استعمال نہیں کرتے, ہم اس کے مختلف لیولز کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور ہر لیول کا الگ سے اثر نوٹ کرتے ہیں. ایسا کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ کار ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے, بیکاز وی نیڈ اے گڈ لیبارٹری, وی نیڈ گڈ اکوپمنٹ, اینڈ ان کیسز وی ہیو ٹو پے ٹو دا سبجیکٹس آلسو. اکثر سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس, خاص طور پہ لمبے اور ٹائم کنزیومنگ ایکسپیریمنٹس میں سبجیکٹس کو کچھ نہ کچھ پے کیا جاتا ہے. گو کہ عام طور پہ جو یونیورسٹی ریسرچرز
جو کہ ہماری ریسرچ کا سب سے بڑا حصہ ہوتی ہیں، ان میں اسٹوڈنٹس استعمال کیے جاتے ہیں اور اکثر اوقات ان کو کچھ پیمنٹ نہیں کی جاتی. لیکن اگر ایک لمبا اور سیریس اور واقعی امپورٹنٹ کنسرن ہوگا، امپورٹنٹ چیز ہوگی جس پہ ریسرچ ہو رہی ہوگی، تو ہمیں سبجیکٹس کو پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی. اس حوالے سے یہ ایک ایکسپینسو طریقہ ہے، کیونکہ ہمیں سبجیکٹس کے لیے، ایکوپمنٹ کے لیے، لیبارٹری سیٹنگ کے لیے پیسے درکار ہوں گے، جو کہ ہمیں عام طور پر آبزرویشن میں نہیں چاہیے ہوتے. Ethical issues are also important. We have to keep them in mind. For example, take the question, can we tell all about the nature of experiment to the subjects? یعنی ایتھکس کا یا مورالٹی کا یا اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایک ایکسپیریمنٹ میں شامل کریں تو اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کیا کرے گا اور یہ ریزلٹس کس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. لیکن اکثر اوقات ایسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر ہم سبجیکٹ کو یہ سب کچھ بتا دیں تو شاید ایکسپیریمنٹ کی اسپرٹ ہی ختم ہو جائے. مثلاً 2 گروپس لیے، ایک گروپ کو آپ نے ایک سلیپنگ پل دی، دوسرے گروپ کو آپ نے ایک ایسی پل دی جو کہ ایکچولی سلیپنگ پل نہیں ہے، ایک پلیسیبو ٹریٹمنٹ ہے، لیکن سبجیکٹس کو یہی بتایا کہ یہ ایک سلیپنگ پل ہے. دونوں گروپس کو آپ نے کہا کہ آپ کو سونے کی ایک دوا دی گئی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کھانے کے کتنی دیر بعد نیند آتی ہے. دراصل ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو نیند آنے میں نیند کی دوائی کا کتنا ہاتھ ہے اور کتنا ہاتھ اس بات کا ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے یا آئے گی. جس گروپ کو ہم نے سلیپنگ پل دی اس میں تو واقعی کیمیکلی اس کی باڈی میں ایک ایسی چیز گئی جو نیند آور ہے، خواب آور ہے. دوسرے گروپ کو باڈی میں کوئی ایسے کیمیکلز نہیں ملے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی. یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہاں، نہ صرف نیند کی دوائی کا اثر ہوتا ہے لیکن اس بات کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سجیشن دے رہا ہے کہ ہاں تمہیں نیند آ رہی ہے اور تمہیں نیند آ جائے گی. اس طرح کے ایفیکٹ کو ہم پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، یا شیم ٹریٹمنٹ یا جھوٹے ٹریٹمنٹ کا ایفیکٹ. اس طرح کے ایکسپیریمنٹ میں اگر ہم سبجیکٹس کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ اس گروپ کو نیند کی دوائی دی جائے گی اور تمہیں ہم نیند کی دوائی نہیں دے رہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو نیند کی دوائی نہیں دی گئی ان کو صرف انسٹرکشن کی وجہ سے یا سجیشن کی وجہ سے نیند آتی ہے یا نہیں، تو شاید سارا ایکسپیریمنٹ اسپوائل ہو جائے. سو دا ایکسپیریمنٹر ہیز ٹو بی ویری کیئرفل in relating the nature to the subjects, the nature of the experiment. اس کو بڑی احتیاط سے سبجیکٹس کو کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں اور بعض اوقات کچھ چیزیں چھپانی ہوتی ہیں. لیکن لازمی ہے، ایتھکس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائی گئی ہیں ایکسپیریمنٹ کے ختم ہونے پر وہ سب کی سب ان کو بتا دی جائیں. بہرحال یہ مائنس پوائنٹس اپنی جگہ، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ایک بہت اہم ریسرچ کا طریقہ ہے. The very element of control gives edge to this approach, as this is what makes psychology a science. ایکسپیریمنٹل اپروچ میں کنٹرول کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریسرچ کے کسی اور طریقے میں پایا نہیں جاتا، نہ ہی آبزرویشن میں، نہ سرویز میں، نہ کوریلیشنل ریسرچ میں، نہ کنٹینٹ انالیسز میں، نہ فوکس گروپس میں، یا اور بہت سے کئی طریقے ہیں. کنٹرول کہیں پہ نہیں پایا جاتا. کنٹرول صرف اور صرف ایکسپیریمنٹس میں ایکسرسائز کیا جاتا ہے. اسی کنٹرول کی وجہ سے ہم ویریبلس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ویریبل، مثلاً ویریبل اے، کیا یہ واقعی ویریبل بی کا کاز ہے یا نہیں. اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور سچویشن کے مطابق اور ویریبل کی نیچر کے مطابق ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ایسی فیسلٹی ہے، جو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کسی اور ریسرچ میتھڈ میں نہیں. یہاں سے ہم ریسرچ کی ایک اور ڈائریکشن کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایکسپیریمنٹس تو نہیں، لیکن ایک اور طرح کی ایکسپیریمنٹ ٹائپ یا ایکسپیریمنٹ نما اسٹڈی بھی کی جا سکتی ہے. اپلائیڈ ریسرچ
وہ ریسرچ ہے جس میں ہم سائیکالوجی کے پرنسپلس کو، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے پرنسپلس کو ہم مختلف سچویشنز میں، جینوئن ایکٹیو ریئل لائف سچویشنز میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن کی طرح کے اصول بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان فائنڈنگس کی بنا پر مزید ریسرچ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. سب سے پہلے جو اپلائیڈ ریسرچ کی جب ہم بات کریں تو ہمارے دماغ میں جس ریسرچ کا نام آتا ہے یا جو میتھڈ ہمارے سامنے آتا ہے دیٹ از quasi experimentation. Quasi experimentation is a kind of research that fits into the experimental framework, although it is not planned, initiated or controlled by the experimenter. It is sort of experimentation. Quasi سے مراد ہے جیسا، like that, sort of. Quasi experimentation کا مطلب ہے ایسی ریسرچ جو ایکسپیریمنٹیشن کی طرح کی ریسرچ ہے، گو کہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کے دائرے میں شامل نہیں ہے، یعنی لیب میں بھی نہیں کی جاتی اور اس میں اس طرح کا کنٹرول بھی ایکسرسائز نہیں کیا جاتا جو کہ لیب ایکسپیریمنٹس میں کیا جاتا ہے. In this type of research, the experimentation is done in which the independent variable occurs or has occurred naturally, and the researcher studies its impact the way it is done in a laboratory experiment. یعنی ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر کوئزی ایکسپیریمنٹیشن میں بھی دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں. لیکن یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ریسرچر یا ایکسپیریمنٹر انٹروڈیوس نہیں کراتا. انڈیپینڈنٹ ویریبل خود بخود نیچر میں موجود تھا، نیچرلی اس کے اپنے اثرات ہو چکے تھے، صرف ہم نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پر دیکھا اور اس کو اسٹڈی کیا. جسٹ لائک اے ریگولر ایکسپیریمنٹ وی کین آلسو سی دیٹ وی ٹیک اور اسٹڈی ٹو ٹائپس آف گروپس in quasi experimentation. The first group is the exposure group and the second group is the comparison group. Exposure group کو اگر ہم experimental psychology, experimental method کی approach کے مطابق دیکھیں تو exposure group ہمارا independent variable والا group ہے یعنی experimental group، اور comparison group ہمارا control group ہے یعنی وہ group جس کو کوئی treatment نہیں دیا گیا. اب فرق صرف یہ ہے کہ اس سچویشن میں ہم نے خود سے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہوا. مثلا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غذا میں وائٹامنس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا ذہنی صلاحیتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ہم کسی ایسے علاقے میں جا سکتے ہیں جہاں پہ بچے میل نرشمنٹ کا شکار ہیں، میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اور ان کو پراپر سفیشینٹ اماؤنٹ میں وائٹامنس نہیں مل رہے. ان بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اگر ہم میجر کریں تو ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ وہ ہمارے لیے ایک طرح کا ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا جس کو ہم اس صورت میں ایکسپوجر گروپ کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو میل نیوٹریشن کا شکار نہیں بنایا کیونکہ ایتھیکلی یہ غلط ہوتا، لیکن قدرتی طور پہ حالات ایسے تھے کہ وہ لوگ میل نرشمنٹ کا شکار تھے اور ان کو کافی اماؤنٹ میں وائٹامنس نہیں مل رہے تھے. اس کو کمپیئر کرنے کے لیے ہم کسی اور علاقے میں جائیں گے، اسی طرح کے بچے، اسی طرح کے سوشو اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے بچے، لیکن وہ بچے جو میل نرشمنٹ کا شکار نہیں ہیں اور وہ وافر اماؤنٹ میں یا ریکوائرڈ اماؤنٹ میں وائٹامنس لیتے رہے ہیں یا ان کی غذا میں وائٹامنس شامل تھیں. اس گروپ کو ہم اپنے کمپیریزن گروپ کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے. یعنی ایکسپوجر گروپ وہ گروپ جس کو میل نرشمنٹ تھی، کنٹرول گروپ وہ جو کہ نارمل ڈائٹ کھا رہا تھا. ہم نے یہ سب کچھ ایکسپیریمنٹل لیب میں نہیں کیا، یہ سب کچھ نیچرل سیٹنگ میں قدرتی طور پر ہوا. ان دونوں گروپس کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ بچوں کی غذا میں وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں اور بچوں کی ذہنی صلاحیت کس طرح سے نیگیٹیولی وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. سو ابھی ہم نے کوئزی ایکسپیریمنٹ کی بات کی. اس کی بھی 3 ورائٹیز اویلیبل ہیں اور جن کو مختلف حالات میں مختلف طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹوین اسٹڈیز اور اڈاپشن اسٹڈیز جن کی ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات کی تھی وہ بھی کوئزی ایکسپیریمنٹیشن میں ہی شامل کی جاتی ہیں.
جب آپ کسی وقت کوئی بڑی ریسرچ کریں یا بڑے لیول پہ، براڈ لیول پہ زیادہ سبجیکٹس کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ یہ میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے آج اور پچھلے لیکچر میں ریسرچ میتھڈس کی بات کی. ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے ریسرچ میتھڈس ہیں جو کہ سائیکالوجی کو ایک سائنس بناتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ وہ طریقہ ہے یا ریسرچ کا وہ انداز ہے جو کہ بنیادی طور پر سائیکالوجی کو ایک سائنٹیفک اسٹیٹس دینے کا باعث ہے. سائیکالوجی میں کسی بھی اور سائنس کی طرح سے ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ دیکھی جا سکتی ہے، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اثرات کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے وتھ ٹوٹل کنٹرول، یعنی تمام غیر ضروری چیزوں کو ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور لیب میں ہم صرف اور صرف ویریبل آف انٹرسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 100% نہیں تو 90% یا 80% یا بہت حد تک شور ہو سکتے ہیں کہ ہمارے یہ ریزلٹس صحیح ہیں. تو یہ سب وہ ہے جو کہ سائیکالوجی کی مختلف فیلڈس کی ڈیولپمنٹ کا اور ان کی ترقی کا باعث ہے. آگے آنے والے لیکچرز میں ہم وہ مختلف ایریاز دیکھیں گے جہاں پر سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں، اور ان ریسرچ میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں آج تک بہت سی فائنڈنگز دی، آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اپنی پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.